لڑکے کی طرف سے 2 جانور مستحب ہے، لڑکی کی طرف سے 1 جانور. مجبوری کی حالت ہو، تنگی ہو تو 1 جانور بھی اگر میسر ہو اس وقت تو لڑکے کے لیے بھی 1 اور لڑکی کے لیے بھی 1 کیا جا سکتا ہے. اب ایک سوال بار بار آتا ہے، اگر آج نہ کر سکی ہم، اولاد کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، اب کب کرے؟ بہرحال اس کا جواب پہلے دیتا ہوں. کب کرے عقیقہ؟ تو عقیقے کی تاریخ یاد رکھی 7واں دن ہے، اور قمری 7واں دن، شمسی نہیں، سورج کے اعتبار سے نہیں، چاند کے اعتبار سے 7 دن. ٹھیک، چاند کے اعتبار سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچہ مثال کے طور مغرب کی بعد پیدا ہوا، اب سورج کے اعتبار سے لیں گے تو دن کب بدلتا؟ رات میں 12 بجے. لیکن چاند کے اعتبار سے دن کب بدل گیا؟ وہ مغرب میں بدلا ہوا دن تھا. ٹھیک، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ چاند کے اعتبار سے 7ویں دن قربانی ہو. اب بہت سی بار ہم اپنی دعوتوں اور خواہشات کے لیے اس تاریخ کو بدلنے پر تل جاتے ہیں. بے وجہ اس تاریخ کو مت بدل لیا. نہیں وہ 7ویں دن تو پیر آ جا رہا، اپن کیوں نہ اتوار کو کر لے 1 دن پہلے، 6ٹھے دن. نہیں 7ویں دن تو منگل آ جا رہا، اپن ایسا کریں گے جمعے کو چھٹی دیتی جب کریں گے. نہیں، کیوں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، اپنی دعوت کے لیے کیوں آپ عقیقے کو اور ایک سنت کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو سنت سمجھ کے آپ اسی دن کر دے رہے ہیں؟ رکھیے گوشت کو اٹھا کے پھر 10 دن اس کے بعد پکا کے کھلائیے دعوت میں، لیکن سنت کو مت تبدیل کیجیے اپنی تھوڑی سی دعوتوں کے، مہمان نوازیوں کے لیے اور شان و شوکت، نام و نمود اور شہرت کے لیے. دعوت سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ لوگ تعریف کریں گے، کھا کے جائیں گے، لیکن جو آپ سنت کو تبدیل کر رہے ایک دعوت کے لیے خالی، اس کا گناہ کون اٹھائیں گا؟ بے وجہ خاموخواہ تاریخ کو بدلنا. 7واں دن، 7ویں دن سے مراد پیدائش کے بعد 7واں، ہفتے کا 7واں دن نہیں، پیدائش کے اعتبار سے 7 دن ہو جائے اس دن اس کا عقیقہ آپ کر دیجئے اس بچے کا. ٹھیک ہے، تو 7ویں دن اس کا عقیقہ آپ کریے. 7ویں دن نہ ہو سکے تو یہ بھی سوال آتا ہے، تو 14ویں دن، 14th ڈے، 14ویں دن کیجئے پھر چاند کے اعتبار. اور 14ویں دن بھی نہ ہو سکا تو 21ویں دن کیجئے، 21st ڈے، 21ویں دن کیجئے. اور 21ویں دن نہ ہو سکا تو اب زندگی میں کبھی بھی کیجئے، 22ویں، 23ویں، 24ویں، 1 سال، 2 سال، 3 سال. لیکن اس کو خاموخواہ تاخیر مت کیجئے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی اپنے پاس 1 بکرے کی استاد، 2 بکروں کی استاد نہیں ہے لڑکے کے لیے، حالانکہ 1 ہی تو 1 کر دینا چاہیے، وہ بھی نہیں کرتے. نہیں، بڑا بکرا لیں گے اپن 1 بھی لیں گے، تب ان کیا کریں گے؟ 1-2 سال میں نوکری ذرا بڑھ جائیں گی، تنخواہ بڑھ جائیں گی تو تب کر لیں گے دعوت، اور بہت دنوں سے گھر میں دعوت بھی نہیں ہوئی، تو خاموخواہ تاخیر کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو 1 ہی بچہ ہے، 2-3 بچے ہوں گے تو 4-5-6-7 بکرے ایک ساتھ لائیں گے، بڑی دعوت کر کے خوب کھلائیں گے، جب تک گھر بھی بن جاتا اپنا نیا، اور گھر کی دعوت بھی ہو جائیں گی، عقیقہ بھی ہو جائیں گا، نام بھی ہو جائیں گا، گھر بھرونی بھی اس میں ہو جائیں گی، اور بزنس تعلقات سب مطلب مکس کرنے کے چکر میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی دعوتوں کے لیے سنت کو برباد مت کیجیے. سب کی وجہ صرف دعوت ہے. بہت سی بار تو لوگ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ابھی بھلے وہ ماں جو ہے، بچی جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے میکے میں ہے، تو اس کے میکے میں ہونے سے عقیقے کا کیا تعلق؟ سوال یہ ہے. پہلا سوال تو یہ کہ اپنے میکے میں کیا کر رہی ہے؟ ہونا تو آپ کے گھر میں چاہیے تھا، وہ بیوی آپ کی ہے. ہمارے پاس ایک ٹریڈیشن ہے، طریقہ ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے لے جا کر بچی کو جو ہے ماں کے گھر چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، اور اولاد کی پیدائش کے بعد لے کر آ جاتے ہیں. وہ خرچہ کون اٹھاتا؟ بیچارہ وہ باپ. یہ طریقہ سنت ثابت. ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ بچی اپنی ماں کے پاس زیادہ خوش رہیں گی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن خرچہ ماں باپ نہیں کریں گے، اس کے خرچہ شوہر کریں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب باپ کے پاس ہے تو باپ کیسا میرے سے پیسے لیں گا، وہ آپ مت سوچیے، آپ دے دیجیے، بس آپ کا کام جو آپ کر گزری ان کا معاملہ چھوڑ دیجیے. تو ہمارے پاس بہت سے بار جو ہے کہ کہاں بھی وہ لیتے، اس کی بچی ہے نا وہ سنبھالے. یہ انتہائی درجے سے گھٹیا اور ایک مفلسانہ ذہنیت ہے، ایک پور سوچ جس کو بولیں گے، غربت والی سوچ ہے کہ میں نے جس خاتون سے نکاح کیا، اولاد آئیں گی تو میرے لیے ثواب جاریہ بن رہی، میں اس کی پرورش کروں گا، اور پیدائش کے لیے ماں باپ کے پاس بھیج رہے، اس کو ڈال رہے، نانا کو وہ جو ہے بوجھ میں آپ ڈال رہے. گو ہاں یہ الگ شکل ہے کہ وہ آدمی جو آپ کا سسر ہے، جو بچے کا نانا ہوگا، وہ خوشی سے کچھ کر دے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کی پیدائش میں عقیقہ خود کیا تھا. یہ ان کی خوشی تھی، اس نانا کے پاس استاد تھی، اس نے کیا. یہ ایک الگ شکل ہے، شریعت اس کی یہ نہیں شریعت بولتی کہ وہ حرام ہے، کر سکتا، نانا بھی چاہے تو خوشی سے کر سکتا، داماد کی اگر حیثیت نہ ہو کر سکتا ہے وہ. اور عقیقہ یاد رکھیے کوئی بھی کسی کا کر سکتا، ضروری نہیں کہ رشتہ دار، نانا نانی، داد دادی یا باپ ہی کرے. اگر میری آج حالت نہیں ہے، ایسی استطاعت نہیں ہے، اور میرا دوست کہتا ہے بھائی آج تمہارے گھر میں بچہ ہوا، 7 دن بعد اس کا عقیقہ میں کر دوں گا، تو یہ بھی جائز ہے، اس کو انشاءاللہ اس شخص کو اجر ملے گا اور میرے طرف سے جو رہن اتر جائیں گا. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بھائی میرے بھائی تم کر لو عقیقہ میں دوں گا، یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن بھائی ادھر چھوڑ دو لے جا کر، اپنے کو کیا کرنے کا، وہ جتنا بھی خرچہ آئے گا ان کو رہیں گا، تکلیف ان کو ہوں گی. کیسی عجیب بات ہے کہ جس وقت آپ کی بیوی کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے لے جا کے چھوڑ دیا ماں کے پاس اس کو. عجیب بات ہے. تو یہ فطرت، یہ سوچ کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے اس ماحول میں. تو بولتے ابھی وہ ماں کے گھر ہے اور ابھی 40 دن وہاں رہیں گی،
تو لہٰذا 40ویں دن آپ ان چلا کریں گے اور اس میں دعوت دے کر عقیقہ کر لیں گے. یہ عقیقہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے، جس کو آپ اپنی نفس کی خاطر تبدیل کر رہے ہیں. اس کی تعریف کیسا ہوگا؟ وہ سنت و خامخواہ ایسے توڑ موڑ کے پیش کریں گے، نہیں چلیں گا. کہ آپ 7ویں دن اللہ نے طاقت دی تھی، اس کے باوجود آپ تاخیر کریں گے تو یہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس عقیقہ. کیوں اللہ قبول کرے اس چیز کو جو آپ اس کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جبکہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو تبدیل کریں؟ کیوں قبول کرے اللہ اس کو؟ سیدھی سی بات. 7ویں دن کیجیے، 40ویں دن، 6ٹھے دن یہ تبدیل میں. ہاں جب 7واں نہ ہو سکے، مصروفیت ہے، بچے کی بیماری ہے، اس کی صحت نہیں، جو بھی کچھ، تو پھر 14ویں دن. 14 دن نہیں کر سکے، 21 دن. 21 نہ ہو تو اب 22 23 24 کبھی بھی کر دیجیے. یہ نہیں کہ اب جان دو اب تو 21 دن چلے گئے، اب دیکھیں گے دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ایک ساتھ کریں گے. نہیں، اب آپ کو کرنا ہے. اب جن کا عقیقہ نہیں ہوا اب تک، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی استطاعت نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو بھول گئے ان کا عقیقہ ہوا نہیں ہوا، لیکن گمان ہے کہ والدین کی غربت کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، تو ہر شخص اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ والدین کا عقیقہ بچے بھی کر سکتے ہیں. کہ اگر والدین کا نہیں ہوا ہو اور والدین کے استاد بھی نہیں، انہوں نے خوب کمایا، آپ کو لگا دیا، اور ابھی ان کو یاد آیا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا، اب تو ہم کماتے نہیں ہیں، بچے ان کا عقیقہ کروا دیں، کوئی حرج نہیں آتا، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو عقیقہ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جیسا موقع ملے، جیسی دولت مل جائے آپ کر دیجئے. لیکن خام و خواہ کے اس کو ٹالنا اور 40واں دن اور 2 مہینے بعد اور ایسا اور ویسا اور فلاں آنے والے امریکہ سے اور فلاں جو ہے باہر سے آئیں گے تو اپن ان کو کھلائیں گے، نہیں. اس کے لیے سنت کو تبدیل مت کیجیے، تاخیر مت کیجیے. ٹھیک.